اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 12th چیپٹر ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ جب ہم ہمارے اعمال کی بررسی کر رہے تھے، انالیسس کر رہے تھے اور ایویلویٹ کر رہے تھے، تو ان میں سے کچھ اعمال ایسے تھے جو میرے لیے بہت یادگار تھے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ ہم عمل کے باطن کو دیکھ پا رہے تھے اور اس کی علت اور ریزن کو سمجھ پا رہے تھے۔ اور اس دنیا میں جس چیز کو ہم چانس کہتے کہ اتفاق سے یا چانس سے، مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ چانس سے میں بچ گیا، اتفاق سے بچ گیا، میں لکی تھا، تو کہتے ہیں وہاں پر یہ بات بالکل قبول نہیں کی جاتی ہے کہ یہ بائی چانس ہو گیا یا اتفاق سے ہو گیا۔ نہ، ہر چیز کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے اور ایک ریزن ہوتا ہے، کوئی چیز چانس سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری جوانی کا وہ زمانہ تھا جب میں سپاہ میں کام کرتا تھا اور وہاں پر جو ہے ان کی ٹریننگ سینٹر میں جا کر میں ٹریننگ لے رہا تھا۔ ہماری ہر دن کی کلاس ختم ہو جاتی تھی اور جب ہمارا شام کا برنامہ بھی ختم ہو جاتا تھا، شام کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، تو سب تھکے ماندے جا کر اپنے ٹینٹ میں اپنی جگہ پر سو جاتے تھے۔ میں اور میرا ایک دوست تھا جو بہت مزاحیہ تھے اور ہم معروف تھے کہ ہم بہت مزاحیہ ہیں، ہم سب کو ستاتے تھے اور سب جانتے تھے کہ ہم بہت ستانے والے اور شرارت کرنے والے اور مستی کرنے والے افراد ہیں۔ تو جب سب لوگ ٹریننگ کے بعد تھک جاتے تھے اور تھکے ماندے جا کر اپنے بستر پہ سو جاتے تھے، تو میں اور میرے دوست کا پلان یہ تھا کہ ہم جا کر سب کو ستاتے تھے اور جگاتے تھے۔ ہر ایک شخص کو ہم جو ہے ٹینٹ میں جا کر ہلا کر، کبھی کسی کی چادر کھینچ کر، کسی کا بلینکٹ ہٹا کر، کسی کا تکیا ہلا کر سب کو جگاتے تھے اور پھر واپس بھاگے بھاگے آ کر ہمارے اپنے ٹینٹ میں سو جاتے تھے۔ اچھا، کیونکہ ہم دونوں سب کو بہت ستاتے تھے تو کوئی ہمیں اپنے ٹینٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اسی لیے ہمارے لیے ایک الگ سا چھوٹا سا ٹینٹ بنا کر تمام ٹینٹ سے دور ہمیں جگہ دی گئی تھی کہ تاکہ ہم وہاں جا کر سوئے اور کسی کو نہ ستائے، کسی کو پریشان نہ کرے، رات میں بیچ میں اٹھ کر کسی کو تنگ نہ کرے، اس لیے ہمیں الگ سے ٹینٹ دیا گیا تھا۔ اچھا، اور اس ٹینٹ میں میں نے اپنا ایک خاص بستر بنا لیا تھا۔ میں نے اپنے لیے اپنے گھر سے ایک خاص تکیا لایا تھا اور 2 بلینکٹس لے کر آیا تھا۔ تو پھر مجھے جو جگہ دی گئی تھی وہاں پر میں نے تکیا بچھا کر بہت ہی آرام دائک میری سونے کی جگہ بنا لی تھی۔ تو پھر ہم لوگوں کو ستاتے اور بھاگ کر آ کر اپنی اپنی جگہ پر سو جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک رات میں سب کو ستا کر، سب کو جگا کر واپس آ رہا تھا۔ اچھا، اب یہ مت پوچھئے کہ ان لوگوں کو جن کو میں نے ستایا ہے اور رات کو جگایا ہے، بیچارے جو تھک کر سو گئے تھے، ان کو میں نے بار بار ہلا کر اٹھایا ہے، اس کے لیے مجھے کتنے میرے اعمال دینے پڑے، کتنے اچھے اچھے اعمال میرے ہاتھ سے چلے گئے، یہ نہ پوچھیں، میں اس کی آپ کو گنتی بھی نہیں دے سکتا اور بتا بھی نہیں سکتا۔ بہت اعمال میرے ہاتھ سے چلے گئے، لیکن میں آپ کی توجہ ایک دوسرے واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب میں ایک رات ان لوگوں کو ستا کر جگا کر واپس آیا مستی کر کر اور اپنے ٹینٹ میں جا کر سونا چاہا، تو جیسے ہی میں ٹینٹ میں انٹر ہوا تو ہمارے ٹینٹ میں لائٹ نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ میری جگہ پر کوئی اور شخص سویا ہوا ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہی سولجرز ہمارے جو ٹریننگ کیمپ میں آئے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی ایک لڑکا مجھے ستانے کے لیے آ کر میری جگہ پر سو گیا۔ تو میں ملٹری کے شوز پہنا ہوا تھا، اسی شوز کے ساتھ میں نے ایک بہت زور کی لات اس کی کمر پر دے ماری۔ جیسے ہی میں نے اس کی کمر پہ ایک زور کی لات دے ماری، وہ چلا کر اپنی جگہ سے اٹھا زور سے کہ کون ہے، کیا ہوا، کون تھا، کس نے یہ کیا؟ تو تب میں نے دیکھا کہ ارے یہ کوئی سولجر یا ہمارا ساتھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حاجی آغا ہے، ہمارے گروہ کے امام جماعت، یعنی وہ شخص جو یہاں پر نماز پڑھایا کرتے ہیں۔ اور بیچارے اتنے ڈر کر وہ اٹھے تھے کہ انہوں نے خوف زدہ ہو کر اپنا دل تھام لیا تھا، یعنی ان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو ایک ہاتھ سے بیچارے دل تھامے ہوئے تھے اور دوسری ہاتھ سے کمر تھام کر اٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا میں بہت ڈر گیا، میں فوراً میرے ٹینٹ کے باہر بھاگ کر آ گیا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا میں نے، کیوں حاجی آغا میری جگہ پر آ کر سو رہے تھے؟ اور پھر مجھے میرے دوست نے وہیں جو کھڑا ہوا تھا اس نے بتایا کہ حاجی آغا کو کہیں سونے کی جگہ نہیں تھی، تو یہ ہمارے ساتھی جو تھے وہ چاہتے تھے، کیونکہ ہم انہیں ہر روز ستاتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ہم کو ستائے، اس لیے انہوں نے حاجی آغا سے کہا کہ ایک بہت ہی نرم اور آرام دائک جو ہے بستر آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر سو جائے۔ تو وہ آ کر یہاں سو گئے تھے۔ اور پھر بیچارے تب حاجی آغا باہر آئے اور کہا کہ کیا ہوا، کیوں تم نے مجھے ایسے مارا، مگر میں نے کیا کیا ہے،
ایسا کیا گناہ کر دیا کہ اتنی زور سے تم نے مجھے لات مارا؟ اور کہتے کہتے انہوں نے میرے لیے بد دعا بھی کر دی. انہوں نے کہا خدا کرے تمہارا پاؤں ٹوٹ جائے. فوراً میں حاجی آغا کے پاس آیا, ان کا ہاتھ تھام لیا اور میں نے ان سے کہا کہ حاجی آغا غلطی ہو گئی, بہت بہت معذرت چاہتا ہوں, بہت بہت بے بخشید, بہت بہت سوری. مجھے لگا کوئی اور شخص, ہمارا کوئی ساتھی مجھے ستانے کے لیے یہاں آ کر سو گیا ہے, اور میں سمجھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم اذیت ہو, اسی لیے میں نے بہت زور کی لات مار دی, اور مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ میں ابھی تک ملٹری کے شوز پہنا ہوا ہوں. بہت بہت سوری, بہت معذرت چاہتا ہوں. اور میں نے ان کو بہت بہت معذرت خواہی کی. پھر میں نے ان سے کہا کہ بہت شرمندہ ہوں, آپ جائیے, آپ اندر میری ہی جگہ پر جو میں نے بنائی تھی آپ وہاں سو جائیے, اور میں جا کر کسی گاڑی کے پیچھے کی سیٹ پر سو جاتا ہوں, آپ آرام سے سو جائیے, انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. اچھا, پھر میں نے ان سے کہا کہ بس اجازت دیجیے کہ میرا جو تکیہ ہے وہ میں لے جاؤں. اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں. اور ہماری کیونکہ ٹینٹ میں لائٹ نہیں تھی, میں اندر گیا اور میرے ساتھ حاجی آغا بھی اندر آئے. جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھایا, میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت بڑا بچھو جو میرے ہاتھ سے بھی بڑا سائز کا تھا, میرے ہتھیلی سے بڑی سائز کا تھا, وہاں بیٹھا ہوا تھا. ہم دونوں ڈر گئے اور فوراً ہم نے جیسے تیسے کر کے اسے مار دیا. پھر حاجی آغا نے میری طرف دیکھ کر کہا تم نے میری جان بچا لی, اگر تم تکیہ لینے کے بہانے اندر نہیں آتے اور میں آ کر سو جاتا تو شاید یہ بچھو مجھے ڈانک لیتا اور میں مر جاتا. تم نے میری جان بچا دی, لیکن بہت زور کی لات ماری ہے تم نے, ابھی تک مجھے درد ہو رہا ہے. پھر میں نے خلاصتاً ان سے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں, آپ یہاں سو جائیے, اور میں نے ان کے لیے بستر صحیح کر دیا, اور پھر میں جا کر کار میں پیچھے کی سیٹ پر سو گیا. اگلے دن جب ٹریننگ گراؤنڈز میں ٹریننگ کر رہا تھا تو وہاں پر ایک اتفاق ہوا اور میں گرا اور میرا پاؤں ٹوٹ گیا. یہ ساری چیزیں پورے جزیات کے ساتھ, مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ میرے نام اعمال میں ثبت کی گئی تھی. تو وہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ جانتے ہو یہ جو بچھو تھا اسے دستور دیا گیا تھا کہ وہ تمہیں ڈنک لے اور تمہیں مار دے, لیکن اس دن جو تم نے صدقہ دیا تھا اس وجہ سے تمہاری جان بچ گئی اور تمہاری موت ٹل گئی. تب مجھے وہ فلم دکھائی گئی جس میں وہ صدقے کا ذکر انہوں نے کیا, وہ وہاں پر مطرح کیا گیا, بتایا گیا کہ تقریباً عصر کا وقت تھا. اس دن میری وائف نے مجھے فون کیا اور کہا کہ دیکھیں ہمارے پڑوسی جو ہے فلانی, ان کی حالت بہت خراب ہے, بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں, ان کے پاس بالکل پیسہ ختم ہو گیا اور بیچاروں کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے, تو اگر تم اجازت دو تو وہ پیسہ جو تم نے اٹھا کے رکھا ہے اس میں سے میں کچھ پیسے انہیں دے دوں تاکہ بیچاروں کی زندگی چلے اور بیچارے بھوکے پیٹ نہ سوئے. تو میں نے میری وائف سے کہا کہ مگر وہ پیسہ تو میں نے بائک خریدنے کے لیے رکھا ہے, تم تو جانتی ہو ہمیں بائک کی کتنی ضرورت ہے. پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں, تمہیں جتنا چاہیے اس میں سے انہیں دے دو تاکہ ان کی مشکل برطرف ہو جائے, حل ہو جائے. تو پھر اس ملک نے کہا بس یہی صدقے کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی. اور اس روحانی اور وہ حاجی آغا جو نماز پڑھاتے تھے, امام جماعت تھے, انہوں نے بھی اس دن کچھ ایسا کام کیا تھا کہ خدا کی طرف سے ان کو پنشمنٹ ملنی ہی تھی. وہ کسی نہ کسی طرح مشکل میں مبتلا ہونے والے ہی تھے, چاہے پھر تمہاری لات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اور وہ پنشمنٹ انہیں ملنے والی ہی تھی, اور تم وسیلہ بن گئے کہ وہ پنشمنٹ ان تک پہنچی, اور ان کی بد دعا کی وجہ سے اگلے دن تمہارا پاؤں ٹوٹ گیا تھا. پھر اس ملک نے مجھے صدقے دینے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ سورہ فاطر کی 29ویں آیت ہے کہ جو لوگ خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز برپا کرتے ہیں, اور وہ جو انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے اس میں سے وہ چھپ کر یا آشکار طور پر یعنی کھلے عام انفاق کرتے ہیں, بہت ہی فائدے مند تجارت اور بزنس کی امید کرنے والے ہیں, اور ایسا بزنس جس میں کوئی نقصان اور خسارت نہیں ہے. یا پھر وہ حدیث جو امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ صدقہ دینے سے اس دنیا کی 70 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور صدقہ دینے سے موت بھی ٹل جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو میں یہ بتاتے چلوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ صدقہ دینا, صلہ رحم کرنا, نماز جماعت میں شرکت کرنا, اور اہل البیت کی زیارت کے لیے جانا, اور وہ ایسے تمام دینی جلسات میں شرکت کرنا اور حضور رکھنا, اور ایسا ہر کام جو خدا کے لیے خالصانہ اور خدا کی رضایت کے لیے انجام دینا, یہ سب چیزوں کا حساب ہماری زندگی کے وقت میں نہیں کیا جاتا ہے, اور ان کا ٹائم ہمارے زندگی کے ٹائم میں سے کم نہیں کیا جاتا ہے, اور انہی کی وجہ سے زندگی طولانی ہونے کا سبب بنتا ہے. انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے جلسے میں بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے التماس دعا. خدا حافظ.